السلام علیکم دوستو، اکثر لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ سے بڑی دعائیں کی ہے، اتنی بار میں نے اللہ کا ذکر بھی کیا، اتنی بار اذکار پڑھے ہیں، اتنے وقت سے تہجد بھی پڑھے ہیں، اب تک میری دعائیں اللہ نے قبول کیوں نہیں کی؟ تو یاد رکھو، سورہ کہف میں ایک سبق ہمیں ملتا ہے۔ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو جائے جس کی کچھ سمجھ میں نہ آئے تو صبر کر لینا، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کی حکمت ہمیں فوراً ہی سمجھ میں آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے اور وقت سارے رازوں کو کھول دیتا ہے۔ تم کیوں مایوس ہو گئے ہو؟ تم کیوں غمگین ہو گئے ہو؟ وہ تو آپ کی دعاؤں کا انتظار کرتا ہے، آپ سے بار بار دعائیں کرواتا ہے، اور آپ کو تب تک دعائیں کرتے رہنا ہے جب تک وہ آپ کی دعاؤں پر کن نہ کہہ دے۔ جب آپ اپنی دعائیں پوری ہوتی ہوئی دیکھو گے نا، تو تمہاری اشکبار آنکھیں اور کپتے ہوئے لب اس کے شکرانے میں لگ جائیں گے۔ تو یاد رکھو، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے دعا کرو تو اپنے گمان کو درست کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے سے اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ کرتا ہے، اور اس یقین سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ یاد رکھو، دعا دنیا کا واحد پاورفل ٹول ہے جو انسان کی پوری قسمت تک کو پلٹنے کی طاقت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے کہ تقدیر کو دعا ہی بدل سکتی ہے۔ اللہ نے دعا میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ قسمت کا قلم اگر تمہارے لیے کوئی دکھ لکھنے کا ارادہ رکھتا ہے تو دعا ہی وہ واحد چیز ہے جو اسے روک سکتی ہے۔ یاد رکھو، جتنی دفعہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو نا، اللہ تعالیٰ اتنی ہی دفعہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک ایک قطرے کو روتے ہو اور وہ تمہارے لیے 7 سمندر دینے کو تیار ہے۔ عطا کی تدبیر وہ خود بناتا ہے، جو چیز تمہیں چاہیے وہ تمہیں ڈھونڈ رہی ہے اور تمہیں اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا راز ہے اس شخص کے لیے جو اسے سمجھ سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں ان ہوش مندوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی ہاتھ چھوڑ آئے تو جانے دو، کوئی بدل گیا تو بدلنے دو، کوئی تکلیف دے رہا ہے تو صبر کر لو، کوئی دل توڑ رہا ہے تو برداشت کر لو، کیونکہ ہر کام اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے اور اس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ یاد رکھو، زندگی میں کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر کرو، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو رہا ہو تو اس میں زیادہ شکر ادا کرو، کیونکہ وہ کام اب میرے رب کی مرضی سے ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، اور اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر تمہارے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے فضل اور اس کی قسمت کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ وہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، وہ بڑا درگزر کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تم جانتے ہو، اللہ تعالیٰ اپنا کن فرماتا ہے جب تم حق اور سچ کے ساتھ جینا اختیار کرتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بلندی عطا فرماتا ہے اور تمہاری من پسند چیزوں سے تمہیں نوازتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جو شخص سچائی لے کر آیا اسے اپنے رب کے یہاں سے وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کرے گا۔ جانتے ہو، تمہاری آزمائش کے راستے آسان کب ہوتے ہیں؟ دراصل مسئلہ صرف اتنا ہے کہ تم دوسروں سے امیدیں رکھتے ہو، اللہ سے نہیں۔ اگر تم اسباب پر یقین رکھتے ہو تو پھر اسباب بنانے والے پر یقین کیوں نہیں؟ اور پھر یہی کنفیوژن اور ڈاؤٹ کی وجہ سے تم بے چین ہو جاتے ہو اور ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہو۔ دیکھو، قرآن کو کھولو اور ڈھونڈو، اپنے مسئلے کا حل پتہ
لگ جائے گا۔ جب تمہیں کوئی سوال تنگ کرتا ہے نا تو یہ لوگ ہٹ کرتے ہیں یا مجھے کوئی بے چینی ہوتی ہے تو قرآن کھول کر ایک ایک سوال کا جواب تسلی سے لیتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے جو کوئی اللہ پر یقین رکھے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اگر تنہا رہ گئے ہو تو کوئی بڑی بات نہیں، وہ زندگی ہی کیا جسے تنہائی نصیب نہ ہو۔ تم کوئی عام بندے نہیں رہے، پھر تم خاص بندے ہو جاتے ہو، کیونکہ جب انسان تنہا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اللہ اس کو نجات دے گا، اس کو نہ کوئی تکلیف پہنچے گی نہ وہ لوگ غمگین ہوگے۔ یاد رکھو ہر صورتحال کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اچھی سوچ اور ایک نیگیٹو سوچ۔ اچھی سوچ ہمیشہ کامیابی کی اور لے جاتی ہے اور وہ مصیبت سے باہر نکل سکتا ہے، کیونکہ زندگی اتنی سستی نہیں کہ اسے لوگوں کے تلخ رویے کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ زندگی تو رب کی امانت ہے، آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اس کائنات کا مالک ہے۔ یاد رکھو اس کائنات کا سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہو اگر وہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لے، اللہ سے دعا بھی کرے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ تمہاری دعائیں تمہیں بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ جانتے ہو دعائیں قبول ہونے کی نشانی کیا ہے؟ جب تم کچھ کرنے کا ارادہ کر لو اور کسی چیز سے خوف نہ کھاؤ سوائے اللہ کے، اور اپنی منزل پانے میں کبھی ہمت نہ ہارو، چاہے راستے کتنے ہی مشکل ہو تم اپنا سفر جاری رکھو، اللہ کی رسی کو مضبوط تھامے رہو، خوبصورت معجزے تمہارا مقدر بن جائیں گے۔ بے شک اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا اور دنیا کا سب سے بڑا خوبصورت احساس ہو سکتا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا منظر بھی بہت قریب ہے، تم شکر کی تیاری کرو، بے شک اس مہربان رب کی رحمت عرش سے اترے گی تو تمہاری زندگی ایسے روشن ہو جائے گی جیسے رات کے بعد صبح روشن ہوتی ہے، تمہاری زندگی پھر سے مسکرا اٹھے گی انشاءاللہ۔ ہماری دعائیں آپ دوستوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔